ایک شہر میں ایک غریب انسان لکڑیاں کاٹ کر بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کرتا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ میں دوسرے شہر جا کر محنت کروں، کام ڈھونڈوں تاکہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر آپ کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی، یقیناً اللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ بس وہ شخص وہاں سے دوسرے شہر کی جانب چلا گیا۔ دوسرے شہر میں اس نے بہت کام ڈھونڈا لیکن اس کو کام نہ ملا تو اس نے وہیں لکڑیاں کاٹ کر گزر بسر کرنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ چاہا کہ کچھ پیسے جمع کر لوں، اس کے بعد میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں گا، لیکن اس کی بیوی روتی تھی، دن رات دعا کرتی تھی۔ جب اس کے گھر میں کچھ نہ بچا تو وہ گزر بسر کرنے کے لیے شہر کے وزیر کے پاس گئی اور کہا، میں غریب ہوں، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دیں، میں آپ کے گھر کام کروں گی، مجھے بس 2 وقت کا کھانا دینا۔ وزیر نے اپنی بیوی کو کہا، اس کو گھر رکھ لو، اس کو نوکروں والا کام سمجھا دو۔ وہ عورت اس وزیر کے گھر کام کرتی رہی اور اپنے شوہر کے لیے دعا مانگتی رہی۔ دن مہینوں میں گزر رہے تھے اور مہینے سال کی طرف بڑھتے گئے، لیکن اس کا شوہر ابھی تک نہ آیا۔ ایک دن عورت جب روتے روتے رات کو سو گئی تو رات کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں آئے اور وہ عورت دیکھ رہی تھی کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اے لوگو بتاؤ آج کون سی تاریخ ہے؟ امام کے ساتھ جو امام کے چاہنے والے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ آج 22 رجب ہے۔ امام نے فرمایا، جو بھی ہمارا چاہنے والا اس دن کو خلوص دل سے نیاز دلائے اور اللہ سے کوئی دعا مانگے تو اللہ وہ دعا رد نہیں کرے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ عورت کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جب دیکھا تو وہ رات 22 رجب کی تھی اور اس عورت نے صبح اٹھ کر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز دی اور دعا مانگی۔ یہ عمل ابھی ہی چل رہا تھا کہ وہاں دور جو اس کا بے وطن شوہر تھا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے ایک مرتبہ کلہاڑی جب اس نے درخت پر ماری تو جیسے ہی درخت گرا تو اس کی جڑوں سے خزانہ چھپا ہوا تھا۔ وہ خزانہ دیکھ کر خوش ہونے لگا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا اور اللہ کا شکر ادا کر کے وہ خزانہ لے کر گھر واپس لوٹ آیا، اپنی بیوی کو لے کر ایک شاندار محل بنایا۔ پھر بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا کہ جو اللہ کا کرم ہوا ہے یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس دن نیاز کر کے اللہ سے ہمارے صدقے دعا مانگو، تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ وہ دونوں میاں بیوی اس دن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کرتے۔ ایک دن وزیر کی بیوی چھت پر گئی، دور سے دیکھا کہ ایک عالی شان گھر بنا ہوا ہے۔ اپنی کنیزوں سے اس نے پوچھا کہ یہ اتنا شاندار محل کس کا ہے؟ کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا، اے شہزادی، یہ آپ کی اس کنیز کا گھر ہے جو آپ کے یہاں کچھ دیر کام کیا کرتی تھی۔ شہزادی نے کہا، اتنا بڑا محل اس نے کیسے بنایا؟ جاؤ اس کو بلاؤ۔ کنیز جاتی ہے اور اس عورت کو بلا کر لے آتی ہے۔ وہ عورت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا واقعہ ان سب کے سامنے بیان کرتی ہے کہ امام نے کہا تھا کہ اس تاریخ کو نیاز کرو، میں نے دل سے نیاز کی، اللہ نے مجھے نواز دیا۔ وہ وزیر کی بیوی دل ہی دل میں کہنے لگی کہ اس سے بڑا جھوٹ میں نے کبھی نہیں سنا، یقیناً اس کے شوہر نے کہیں سے چوری کی ہوگی۔ وہ عورت تو وہاں سے چلی گئی، لیکن وزیر کی بیوی کے دن بدلنے لگے۔ اچانک سے نائب وزیر جو وزیر سے حسد رکھتا تھا، اس نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پورا حساب مانگا۔ وزیر جب حساب دینے لگا تو حساب صحیح سے نہیں دے پایا۔ نائب وزیر نے کہا کہ بادشاہ، میں نے کہا تھا نا کہ یہ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بس یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بادشاہ نے اس وزیر کو نکال دیا اور کہا کہ اب تم حکومت کے محل میں نہیں رہو گے، جاؤ اپنے لیے اور کام ڈھونڈ لو۔ وزیر اپنی بیوی کو لے کر شہر سے باہر جا ہی رہا تھا
تو راستے میں دونوں کو بھوک لگ گئی۔ انہوں نے تربوز خریدا، اس تربوز کو اپنے رومال میں باندھ لیا تاکہ کسی ساحل کے کنارے جا کر کھائیں گے، اور ادھر جو بادشاہ کا بیٹا شکار پر گیا تھا، شام ہو گئی مگر وہ واپس نہیں آیا۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اتنے میں نایاب وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے لگتا ہے کہ اس وزیر نے جس کو آپ نے نکالا تھا، کہیں اس وزیر نے آپ کے شہزادے کو نقصان تو نہیں پہنچایا۔ بادشاہ کو غصہ آیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا، جاؤ اس وزیر کو پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ سپاہی اس وزیر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس وزیر کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا، شہزادہ کہاں ہے؟ تو اس وزیر نے کہا، مجھے کیا معلوم۔ تو سپاہیوں نے اس وزیر کو اس کی بیوی کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے جب وزیر کے ہاتھ میں رومال میں کچھ باندھا ہوا دیکھا تو بادشاہ نے کہا، رومال میں کیا ہے؟ تو وزیر نے کہا، تربوز ہے۔ بادشاہ نے کہا، کھولو۔ اس کو جیسے ہی کھولا گیا تو اس میں شہزادے کا سر تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے کہا، اس وزیر اور اس کی بیوی کو قید کر دو، صبح ان دونوں کے سر کو تن سے جدا کر دینا۔ وزیر روتا رہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن بادشاہ نے کچھ نہ سنا۔ جب دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا، دونوں میاں بیوی روتے رہے۔ وزیر روتے روتے کہتا رہا کہ اچانک سے ہمارے ساتھ اتنا برا کیوں ہو گیا؟ یقیناً مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے جس کی یہ سزا ہے۔ اور وزیر کی بیوی رو کر کہنے لگی کہ برا تم سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوا ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ ہمارے ہاں ایک نوکرانی تھی، وہ کل میرے پاس آئی تھی۔ آج وہ شہزادی کی طرح رہتی ہے۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے تو اس نے کہا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں آئے تھے۔ انہوں نے کہا، میری نیاز کرو اور دعا مانگو، اللہ تمہارے حالات بدل دے گا۔ میں نے اس کی بات کو جھوٹا سمجھا اور مجھے لگا کہ تب سے ہمارے حالات بدل چکے ہیں۔ تو وزیر نے اپنی بیوی سے کہا، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا؟ تم نے امام کی بات پر شک کیا۔ توبہ کرو۔ اور مل کر دونوں میاں بیوی توبہ کرنے لگے اور دونوں نے یہ دعا کر لی، اے میرے اللہ، اگر ہم دونوں کو رہائی مل گئی تو ہم ہر سال 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کریں گے۔ بس دونوں یہ دعا مانگ کر رو رو کر سو گئے۔ صبح جب سورج نکلا تو اچانک اس بادشاہ کا بیٹا یعنی شہزادہ اپنے محل کو آ پہنچا۔ بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، تم کہاں تھے؟ شہزادہ کہنے لگا، میں تو شکار پر گیا تھا۔ بادشاہ پوچھنے لگا، پھر یہ سر کس کا تھا؟ جاؤ جلدی سے وزیر اور اس کی بیوی کو بلاؤ۔ وزیر اور اس کی بیوی بادشاہ کے سامنے آئے اور انہوں نے پورا واقعہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا اور اس نے کہا، آج سے ہر سال میں بھی میری سلطنت جہاں جہاں بھی ہے وہاں امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز دیں گے۔